بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ تصویریں تو آپ کو یاد ہوں گی، جب عمران خان کو گولی لگی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نیچے آتے ہیں کنٹینر سے، چہرے پر تکلیف آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی جب لوگوں کو ہاتھ ہلایا اور انہوں نے مٹھی بنائی، مکہ بنا کر ایسے دکھایا کہ وہ مضبوط ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تکلیف پھر بھی تھی۔ اب یہ تصویر میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں، یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ہوگی۔ بڑا انکشاف ہوا ہے عمران خان صاحب کی بے ہوشی کے بارے میں کہ جیل میں وہ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا، طبیعت اچانک کس طرح بگڑی، کس طرح فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور کیا یہ وجہ ہے کہ عمران خان سے اب کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس خبر کے بارے میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حماد حسن صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے پاکستان میں پہلی دفعہ یہ خبر دی تھی کہ فائر وال لگائی جا رہی ہے، پھر کچھ چین کی کمپنی سے معاہدہ ہوا لیکن وہ اس طرح سے کام چلا نہیں، پھر کسی اور ملک کی طرف گئے، اور یہ ساری خبر انہوں نے سب سے پہلے بریک کی تھی حماد حسن صاحب نے۔ یہ بہت سینئر صحافی ہیں، ڈان اور دیگر کئی نامور میڈیا کے ساتھ یا اخبارات کے ساتھ کام کر چکے۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ بہت باخبر سورس سے تو ان سے میں نے یہی پوچھا کہ ظاہر وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے کچھ میں نے سنا ہے آج، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، یعنی ان کی خبر یہ تھی کہ ابھی 30-40 گھنٹے پہلے عمران خان شام کے وقت شاید ایکسرسائز کر آئے تھے تو اچانک ان کو چکر سا آ گیا، گر سے پڑے تھے۔ حماد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کوئی تھوڑی خبر چلنا شروع ہوئی یا صحافیوں میں یعنی یہ بات آئی کہ جی عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے، تو پھر میں نے اپنے ذرائع سے، جو پکے ذرائع ہیں، بابسو پکے ذرائع، بڑے اہم طاقتور، ان سے یہ خبر پتہ کرنے کی کوشش کی، ان سے بات کی، تو پھر انہوں نے کنفرم کیا ان کے مطابق کہ عمران خان کو چکر سے آ گئے تھے، یعنی وہ کوئی بے ہوش سے ہو گئے تھے، وہ گر پڑے تھے۔ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان گر گئے، بے ہوش سے ہو گئے، اور اب اس کی وجہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں شاید وجہ کیا ہو سکتی ہے اب آگے شاید ہے، لیکن یہ وہ کنفرم کریں کہ عمران خان گر گئے، بے ہوش سے ہو گئے۔ ابھی میں آپ کو یہ پورا کلپ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب چونکہ ان کی ایج 74 تو ہے نا، حالانکہ وہ بڑے فٹ ہے ماشاءاللہ، وہ بڑے سپورٹس ہیں، تو چکر سا آ گیا تھا، شاید ایکسرسائز کی وجہ سے کچھ بی پی کا پرابلم ہوا ہو یا شوگر لیول کا، کچھ اس طرح وہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ وہ ان کا کوئی بی پی لو ہو گیا ہو یا شوگر لو گئی ہو، ایکسرسائز کی وجہ سے شاید ایسا ہو گیا ہو، کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں اور میں خود بھی اس چیز کا گواہ ہوں، اس پر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں، یعنی انٹینس جس کو آپ کہتے ہیں، جو ایک ہیومنلی پاسبل ہو سکتا ہے کہ انسان کی جہاں لمٹ ہوتی ہے اس طرح سے ورزش کرتے ہیں، جہاں پر یہ کہا جائے کہ اس سے زیادہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ممکن ہی نہیں اس سے زیادہ ورزش کرنا، اس طرح سے کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ٹائم کہ جی 4-5 گھنٹے ورزش کرتے رہتے ہیں، نہیں، جتنی دیر کرتے ہیں وہ اتنی ٹف ہوتی ہے، اتنی انٹینس ہوتی ہے، بغیر رکے ہوئے ہوتی ہے، اور اس میں اگر ویٹس اٹھا رہے ہیں تو جتنا زیادہ ویٹ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ریسٹ کیے بغیر دوسری باڈی پارٹ کی شروع کر دیں گے، اس طرح سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اب ان کی عمر تو ہے لیکن وہ بڑی ٹف ایکسرسائز کر رہے ہوں، اور شاید یہ ہو گیا ہو، شاید وہ ہو گیا ہو، بلڈ پریشر لو یا کچھ شوگر لو ہو گئی ہو، تو اس وجہ سے وہ بے ہوش سے ہو گئے، گر پڑے، اور پھر کیا ہوا، پھر فوری طور پر ڈاکٹرز کو کیوں بلایا گیا؟ ایسا کہ انہیں کوئی بیماری ہو یا وہ، لیکن بہرحال پھر چونکہ وہاں پہ جیل حکام موجود تھے، اس وقت شام کا وقت تھا، تو انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو خان صاحب نے کہا میں ٹھیک ہوں، بس ویسے چکر سا آ گیا تھا۔ اب کچھ آپ اندازہ لگائیں کہ جیل حکام موجود تھے، فوراً ڈاکٹرز کو بلایا گیا، بھاگے بھاگے سب ڈاکٹرز آئے، لیکن عمران خان میں ٹھیک ہوں۔ میں نے شروع میں کیوں آپ کو وہ تصویر دکھائی؟ اس لیے کہ جس شخص کو گولی لگی ہو، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہو اور خون بہ رہا ہو، اس کو نہیں پتا، وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں، اس کو تو نہیں پتا کتنا خون بہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا بنے گا آگے، کتنا میری جان کو خطرہ ہے، کس طرح کی گولی تھی، کیا ہوگا، ٹانگ کو نقصان ہو سکتا ہے، کیا بنے گا۔ تو وہ اس حالت میں بھی آپ دیکھیے کہ حوصلہ دکھا رہا ہے۔ 92 ورلڈ کپ جب عمران خان نے جیتا تو آپ سوچئے کہ اس وقت بھی وہ انجیکشنز لگواتے تھے، پین کلرز، اور بالنگ بھی کرتے تھے، بینڈیج بھی، وہ تصاویر بھی موجود ہیں۔ تو یہ ان کے آپ سپورٹس مین اسپرٹ کہیں، حوصلہ کہیں، کہ وہ
تکلیف میں بھی دکھاتے نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو کسی طرح کے لوگ یہ کمزور نہ سمجھیں. یہ بالکل مختلف شخص ہے جس سے پالا پڑ گیا ہے ہمارے یہاں پر لوگوں کا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ تکلیف میں نہیں بھی ہے تو دکھاتے تھے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں. اب میاں نواز شریف کو ایسی بیماریاں ہو گئیں جو صرف عورتوں کو ہوتی ہیں. ان کی جو رپورٹس آتی رہیں ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ان کو ایسی بیماری ہو گئی جو 90-99% صرف عورتوں میں ہوتی ہے, وہ بھی میاں نواز شریف کو لاحق ہو گئی تھی. ایسی بیماریاں, گردے, ڈپریشن, پتہ نہیں کیا. یہاں پر عمران خان کو ڈپریشن کا شکار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہاں پر وہ بے ہوش ہو کر گر رہا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کچھ نہیں. یہ تو ہے نا, مشکلات بھی ہیں. لیکن آج کے عمران خان سے کسی کی ملاقات بھی دیکھیے عمران خان کے لیے مشکلات بھی ہیں. اب وہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان ملاقات نہیں ہوئی, یہ حالیہ دنوں کی بات ہے. اب عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. کیا ان کی بیہوشی اور اس طرح بیماری کو چھپانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہ چلے کیا کیا گیا ہے؟ کیونکہ ذہنی طور پر جتنا اس شخص کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے کہ کبھی ملنے نہیں دے رہے, کبھی یہ کر رہے ہیں, جیل کے اندر ہی عدالتیں لگا رہے ہیں, اس کا انٹریکشن نہ ہو سکے, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, تو جو ممکن ہو سکتا ہے وہ تو اس کے خلاف کیا جا رہا ہے. کان میں ان کے تکلیف کی بات کہی جاتی ہے کہ ان کے کان میں تکلیف ہے. پھر جنگ جیو کی خبر تھی کہ ان کی ہارٹ بیٹ اس طرح سے نہیں ہے جب وہ آئے تھے, تو اس لحاظ سے پرفیکٹ نہیں ہے. ان کا بلڈ پریشر بھی اس طرح پرفیکٹ نہیں جا رہا جس طرح جب وہ جیل آئے تھے تو وہ بڑا پرفیکٹ تھا. یہ سب کچھ تو کیا کیا گیا ان کے ساتھ ایسا کہ اب وہ اس طرح اتنے پرفیکٹ نظر نہیں آ رہے. 3-4 ملاقاتیں روک دی گئی ہیں. آپ نے سن لیا, ملاقاتیں روک دی گئی ہیں. اب یہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ ملاقاتیں بھی روک دی گئی ہیں, اور اب جب ان کے گھر والے, ان کی بہنیں نہیں مل پا رہی تو کیسے کنفرم ہوگا؟ ہمارے ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی ان کی فیملی سے, مثال کے طور پر علیمہ صاحبہ سب سے اوتھینٹک ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ان کی بہن ہے, وہ پھر صحیح اصل چیز بتا سکتی ہیں. تو ملاقات ہی نہیں ہونے دیں گے, اب ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیں گے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ شاید منگل کے بعد سے نہیں ملاقات ہو سکی. اور انہوں نے کوئی 30 گھنٹے کا بتایا جس دن یہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہ بڑا وائرل ہو گیا. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, شاید یوں سمجھ لیں اب سے 2 دن پہلے کی بات ہوگی, 2 سے 3 دن. تو یہ تب کا واقعہ, اور وہی آپ دیکھ لیجئے منگل کے بعد سے ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی. اور اب حماد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان گر پڑے تھے. چونکہ ان کی ایج 74 تو ہے نا, حالانکہ وہ بڑے فٹ ایکسرسائز کر آئے تھے, تو اچانک ان کو چکر سا گیا, گر سے پڑے تھے. اب چونکہ ان کی ایج 74 تو ہے نا, حالانکہ وہ چکر سا گیا, گر سے پڑے. اب کان میں ان کے تکلیف ہے, یہ تو چل رہی ہے. ان کے ذاتی معالج کو اس طرح مسلسل نہیں ملنے دیا جاتا, بس یہ کہہ دیا جاتا ہے وہ اپنی ریگولر میڈیسنز لے رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ کان کی تکلیف کی وجہ سے ہوا ہے, کیا ہوا ہے کچھ کنفرم اب اس طرح نہیں کہا جا سکتا. ذرائع سے خبر جو آ گئی ہے میں نے آپ کو بتا دیا, اوتھینٹک صحافی ہیں, انہوں نے خبر دے دی ہے, میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. باقی حکومت سے آپ کچھ بھی یہ سمجھ لیجئے کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر گزریں گے, کیونکہ اب ابھی دیکھیے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری طبیعت انتہائی ناساز ہونے پر کوٹ لکھپت جیل سے اسپتال منتقل کر دیا. انتہائی ناساز ہونے پر, طبیعت ان کی خراب تھی, وہ عمر چیمہ کی بھی خراب ہے, سابق گورنر کی بھی خراب ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی کوئی آئیڈیل صحت نہیں ہے, لیکن ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. جب تک کہ وہ بالکل اس حالت میں نہیں چلے جاتے تب ان کو یہ دیکھیے پہنچایا جاتا ہے ہاسپٹل. کتنا کوئی ظلم کر سکتا ہے آپ سوچیں نا ذرا, عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیمار لوگوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ. پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیے جاتے, پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں تو ان کو لایا نہیں جاتا. یہ لوگ اس طرح بیمار بھی نہیں ہوتے تھے کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتے تھے. وہ آصف زرداری صاحب اب ٹھیک پھرتے ہیں, ورنہ تو بیڈ سے نہیں اٹھتے تھے وہ, جب ان کے اوپر جو کیس ہوتا ہے ویل چیئر پر وہ آتے تھے. سارا خاندان ہی اس طرح, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ صاحب, یہ سب بیمار ہو جاتے تھے, ان کو اتنی تکلیفیں ہو جاتی تھیں. یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے اور لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے, ورنہ پریس کانفرنس کرنے والے تو سارے دودھ کے دھلے ہو گئے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ اس عمر میں کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. کوٹ لکھپت جیل میں اعجاز چودھری کی طبیعت انتہائی ناساز ہوئی, یہ ایکسپریس کہہ رہا ہے, انتہائی ناساز ہوئی, جس کے بعد انتظامیہ نے انہیں سخت سیکورٹی میں اسپتال منتقل کیا. پتہ نہیں سخت سیکورٹی میں بھاگ نہ جائے, کچھ نہ ہو جائے. ترجمان کے مطابق اعجاز چودھری کے دل کی شریانوں کی پیبند کاری کی گئی ہے, جس کے بعد ان کی حالت اب پہلے سے بہتر اور خطرے میں سے باہر ہے, لیکن ان کو چھوڑا نہیں جائے گا, ان کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جائے گا, ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیے جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر تاریخ میں نام نہیں لکھوانا کہ ایسی ظالم حکومت کبھی نہیں آئی, اتنی ظالم. اور پھر مریم صاحبہ کہتی ہیں جی مجھے نہیں پتا, آج دیکھیں وہ میرے ہی نیچے جیل میں ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, فلاں میں نہیں دیکھتی. ان کو واقعی نہیں دیکھنا چاہیے, کوئی مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, کچھ بھی ہے. تو چونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون نے بتا دیا تھا ان کا ایڈمیشن کس طرح سے کروانے کی کوششیں ہوئی تھیں, کیا کیا وہ زندگی میں کرنا چاہتی ہیں, تو پھر یہ سلوک تو ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے.
اچھا یہ تصویر میں نے آپ کو شروع میں دکھا دی تھی عمران خان کی کہ وہ تکلیف میں بھی کس طرح ہاتھ لا رہے تھے. اب یہ تصویریں دیکھ لیجیے, یہ 92 ورلڈ کپ کی ہے, جیت لیا ورلڈ کپ, اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ ان کے یہ ایک بینڈیج سی لگی ہوئی ہے کہ وہ کندھے کی تکلیف کا شکار تھے. یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور یہ خود بتاتے ہیں کہ انضمام الحق کا کوئی پیٹ اپسٹ ہو گیا تو کسی نے آ کے پیغام دیا کہ انضمام کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں اب کھیل سکتا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو عمران خان نے کہا کہ تمہیں چاہے اسٹریچر پر جانا پڑا, میچ تم جا کر کھیلو گے. اور غالباً نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل تھا جس کا وہ ذکر کریں, اور پھر اس میں کیا انضمام نے اننگز کھیلی تھی. انہوں نے کہا چاہے تم نیچے آ کر نیچے جگہ پر چاہے بیٹنگ کرنا, میں اوپر جاؤں گا, میں اوپر جا کر کھیلوں گا کچھ دیر تاکہ تمہیں اور ریسٹ مل جائے, اور پھر تم نے آنا ہے اور کھیلنا ہے. وہ پھر انضمام شاندار کھیلے کہ یہ ذہن سے نکال دو کہ تم میچ نہیں کھیل رہے. میں نے اس کو بلا کے کہا تم چاہے اسٹریچر پہ گئے تم ایک میچ کھیلنا پڑے گا. اور کیا اننگز کھیلی تھی یادگار انضمام الحق نے. تو یہ ان کی مینٹل اپروچ تھی, اور کہتے ہیں میں نے ان کو کہا دیکھو میں کس تکلیف کے ساتھ کھیل رہا ہوں, انجیکشنز لگوا رہا ہوں, یہ دیکھو میرا کندھا دیکھو, میں بالنگ بھی کروا رہا ہوں, بیٹنگ بھی کر رہا ہوں, تو یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. اور پھر عمران خان نے ورلڈ کپ جیت لیا تھا. تو یہ عمران خان کی مینٹلٹی ہے جو اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے, اور جو کچھ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بہرحال ہر لحاظ سے اگر عمران خان تکلیف میں ہیں اور وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں, تو پھر بھی یہ حکومت پر ہے کہ وہ کیوں اس چیز کو چھپا رہی ہے, کیا عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اب یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ جس طرح کبھی خبر آ گئی عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں, کہ حکومت ان کو کہیں شفٹ کرنا چاہتی ہو یا دکھانا چاہتی ہو کہ عمران خان پتہ نہیں کمزور ہو گیا ہے, یا دیکھیں ہم نے جیل میں ڈال کر اس کو توڑ دیا ہے, اس کو کمزور کر دیا ہے, اس کو بیمار کر دیا ہے, ہم کامیاب ہو گئے ہیں. کہ چاہے کوئی مذاق نہ اڑائے نا اب کہ نواز شریف صاحب بیمار ہو جاتے تھے, یہ ہو جاتا وہ جاتا تھا, دیکھا جیل میں یہ بھی ہو گیا ہے. تو حکومت کو اس پر لینے کے دینے پڑنے ہیں, یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں. کچھ بھی ہوا تو پھر اس پر حکومت پر ہی بات آئے گی. اللہ حافظ.